وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب یہ سوال انسان کی فطرت کا سوال خود ہی ایڈریس ہو جاتا ہے اس کی فطرت کے ذریعے سے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کریم اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہی لائق عبادت ہے۔ یہی تو اللہ نے دلیل دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس سے بڑی دلیل دنیا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی بندگی کرو۔ الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ اور اس لیے کہ خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، ابراہیم اس رشد کو پہنچ گئے، اور جب پہنچ گئے تو انہوں نے سوال کر دیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، کھڑے ہو گئے اس ٹھہرے ہوئے معاشرے میں اور اعلان کر دیا، اور ایسا سوال داغا کہ یہ بتاؤ، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لأبیہ، اپنے والد سے بھی کہہ دیا کیونکہ وہ بھی پروت تھا، بت بیچتا تھا، وقومہ، اپنی قوم سے بھی کہہ دیا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا حقیقت ہے ان مورتیوں کی کہ جن کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ ہیں کیا؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها، یہ سوال ہے۔ یعنی جب آپ کو ارد گرد ہر طرف شرک شرک ہو، توحید کا کہیں کوئی تصور نہ ہو، تو ایک تصور تو ہے، ایک تو توحید کا تصور ہے جو اللہ نے آپ کے دل کی گہرائیوں میں اور دل کے نہا خانے میں آپ کی پیدائش کے وقت بائی ڈیفالٹ رکھ دیا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ اکبر۔ یہ تو بعد میں فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ جہاں جس گھر میں انسان پلتا ہے وہ آہستہ آہستہ کافروں کے گھر میں بچہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو یہودی کے گھر میں یہودی ہو جاتا ہے، عیسائی کے گھر میں عیسائی، براٹ اپ اس کا اس کو بناتا ہے، وگرنہ تو وہ اس سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے سٹینڈرڈ بنایا۔ لہٰذا جو سٹینڈرڈ پہ رہے اور اپنے براٹ اپ کے باوجود آلودہ نہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوئے، تو انہوں نے سوال تو پھر بنتا تھا کہ ابا جی یہ کیا مورتیاں؟ یہ پہلا سوال ہے، یہ پہلی کامیابی ہے ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کے اس پہلے سٹیپ پہ، جس پہ شاید ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی ایسے ماحول میں جہاں بہت منکرات ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کے کسی کو کہہ دیں کہ یہ کیا برائی ہو رہی ہے۔ برائی کی نفرت بھی دل سے نکل جاتی ہے تو ایمان کیا رہا باقی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال ہے، یہ گویا ابتدا کرتا ہے اس پورے امتحان کی کامیابی میں جو ان کو امام انسانیت تک لے گئی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انی جاعلک للناس اماما، اس کا پہلی سیڑھی یہی تھی، پہلا امتحان یہی تھا کہ انہوں نے سوال کیا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو ہمارے دیہات میں نا کوئی بندہ کسی بچہ کسی بڑے سے سوال پوچھ لے نا تو وہ آگے سے کہتا ہے چپ کر، جڑی گل دا نہ پتا ہوئے نہیں بولی دا۔ حالانکہ بالکل غلط ہے، جس بات کا نہ پتا ہو پوچھتے ہیں، جس بات کا نہ پتا ہو وہ پوچھتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور یہ پہلا گویا جو سٹیپ تھا اس طرف۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اب ایسا شاندار سوال تھا کہ اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دلیل کیا دی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ساری دلیلیں ٹھیک تھیں کہ نہ تو یہ فائدہ دیتے ہیں، نہ یہ نقصان نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ کوئی بات ہے، تو ان کے اوپر کیوں مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ انتم لہا عاکفون۔ وقوف جو ہے وہ بے حس و حرکت ہو کے کسی جگہ پہ جامد و ساکت ہو کے بیٹھ رہنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے اعتکاف بھی ہے۔ تو کسی جگہ پہ یعنی اعتکاف ہم کرتے ہیں، اپنی ساری سرگرمیاں معطل کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو کسی جگہ جم کے بیٹھ جانا کہ تم جم کے بیٹھے ہو، جامد و ساکت ہو کے ان بتوں کی پرستش پہ
تلے بیٹھے ہو، یہ ہے کیا چیز؟ تماثیل۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور تمثال کہتے ہیں کسی چیز کی ہو بہو نقل بنانے کو، ریپلیکا نہیں آج کل کہتے، اور بالکل کاپی، ٹرو کاپی۔ تو کسی چیز کی بنا لینا، تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے سارے کے سارے نیک شخصیات کے نام پر ہی تو بنائے ہوئے تھے، ایسے نہیں تھا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ، اور مختلف مفسرین نے، کہ اصل میں جو ابتداء میں بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، وہ بت جو ہیں وہ خود سے کچھ نہیں تھے، ان کے پیچھے ایک تصور تھا۔ یعنی کوئی بت جو تھا وہ بغیر کسی تصور کے نہیں بنا۔ پہلے ابتداءً یہ سارے کے سارے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، نیک ہستیاں ہوا کرتی تھی، اور ان نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ اپنی نیکی کی رغبت محسوس کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی شوق عبادت بڑھانے کے لیے ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، تمثیل بنا لی، تمثال بنا لیا۔ تو یہ تماثیل جو تھیں، یہ مورتیاں اس طرح بنی کہ ان کی ہو بہو کاپی بنا کے رکھ لی، اس لیے کہ تاکہ ان کا جو شوق عبادت ہے وہ بڑھتا رہے، تشویق عبادت کے لیے، یعنی اپنی عبادت کے شوق کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ انہوں نے بنا لی۔ اب ظاہر ہے جب 50-100 سال اور گزر گئے تو 2-3 نسلیں گزر گئیں، تو اگلی آنے والی نسلوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ بت کیوں بنائے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ بت جو ہے ان کی پوجا کیے جانے لگی، آہستہ آہستہ سارا پورا ملک اور پوری سرزمین کے اندر بت پرستی پھیل گئی۔ اور وہ بت جو تھے وہ اصل میں وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بت خود پتھر کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے تصورات ہیں جو انسان کو اس بت کی پوجا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ اپنے پڑوسی ملک سے ہی دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ریڑیوں کے اوپر خدا بکھرے ہوتے ہیں، بھگوان بکھرے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح، یہ ریڑی پہ جو آپ نے 20 روپے کا، 100 روپے کا، 150 روپے کا، 200 روپے کا بھگوان رکھا ہوا ہے، یہ کس کام کا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اس کے پیچھے تصورات۔ اب ان کو ظاہر ہے یہ تو دلیل کوئی نہیں سوجھی کہ جناب اول یہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایسے ہوا، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا وہ یہی کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے بزرگوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے کرنی شروع کر دی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہی وہ دلیل ہے جو ہر جگہ پہ تاریخ کے ہر مشرک نے دی ہے، اس کے پاس کوئی اور دلیل۔ شرک تو ہوتا ہی بے دلیل ہے، تو جب شرک کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تو یہی ایک دلیل ہوتی کہ میرے ابا جی ایسے کرتے تھے، میرے دادا جی ایسے کرتے تھے، ہم ایسے ہی کرتے آئے۔ اور یہ صرف جو جہالت ہوتی ہے نا، جہالت، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس ڈگریاں نہ ہوں، ڈگریاں جن جو رکھتے ہیں نا وہ بھی جاہل ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں دلیل کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہی دلیل بچتی ہے، اور وہ یہ بچتی، اور دوسری چیز بچتی ہے دھمکی، پھر دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، آگے وہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ میں کسی یونیورسٹی میں گیا سلیکشن بورڈ میں، تو ان کے ہاں میں نے کچھ ڈسکریپنسی دیکھی کیونکہ معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے سوال کر دیا سلیکشن بورڈ شروع کرنے سے پہلے وائس چانسلر سے، میں نے کہا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے آپ کا۔ اس پر پہلے تو انہوں نے دلائل دیے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ جو کیا ہے، یہ جو کیا ہے۔ جب تھوڑی سی کراس کوسچننگ ہوئی 2-4 دفعہ، تو اب ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یونیورسٹی میں 2003 سے یہی پریکٹس چل رہی ہے، ہم یہی کرتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، بس گل ختم ہوئی۔ اب یہ دلیل ایک ایسی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بزرگ صحیح تھے، غلط تھے، وہ جو بھی کرتے رہے آپ وہی کرتے رہیں گے، لکیر کے فقیر بنے رہیں گے۔ یعنی پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، یہ کوئی دلیل ہے کہ ہم تو جناب یہی کرتے رہے ہیں؟ بھئی یہی کرتے رہے، غلط ہے تو اس کو چینج کرو، اگر ٹھیک ہے تو اس کی دلیل دو۔ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فی ضلال مبین۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کا جو ترہ امتیاز ہے۔
جو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کر، یہ ہے رشد جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہ دلیل سن کے وہ ہماری طرح چپ نہیں کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ کرتے آئے ہیں تو کرتے رہیں، نہیں، انہوں نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ کیا قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سب کھلی گمراہی میں تھے۔ چل وہ بھی گئے اور تم بھی گئے، تمہارا عمل بھی غلط، ان کا عمل بھی غلط۔ اب یہ کتنی مشکل بات ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں صدیوں سے معاشرہ شرک پر مطمئن ہو، آباء و اجداد کی، دادا بھی یہی کرتے تھے، پردادا بھی یہی کرتے تھے، باپ بھی، ہم سب بھی وہی کر رہے ہیں، اولادیں بھی اسی طرف لگائی ہوئی ہیں، سب مطمئن ہیں، ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو، اور اس کا جب جواب ان کے پاس نہ بنے، وہ کہیں کہ جناب باپ دادا بھی یہ تو کہی کرتے تھے، تو آپ آگے سے کہہ دیں کہ تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ اور ظاہر ہے وہ تمہارے باپ دادا جن کو کہا جا رہا تھا ان میں خود ابراہیم علیہ السلام بھی تو شامل تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تو اسی قوم سے تھے، لہذا یہ کہنا کہ میرے والد صاحب غلط ہیں اور میرے دادا جی غلط ہیں اور پھر ساری قوم کے باپ دادا کو یہ کہنا کہ سب گمراہ ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے، اچنبے کی بات۔ لہذا انہوں نے یہی سوال کیا، انہوں نے کہا جی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا کوئی تیرے پاس کوئی حق آ گیا ہے کوئی نیا، یا تو ہمارے ساتھ ایسے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی آدمی پوچھتا ہے نا سنجیدہ ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ام قالوا اجئتنا بالحق، کیا تو کوئی حق لے کے آیا ہے، تیرے پاس کوئی اور چیز آئی ہے، یا پھر ام انت من اللاعبین، یا تو کھیلنے والوں میں سے یعنی شغل کرنے والوں میں سے ہے، یعنی شغل تو نہیں کر رہا، کیا ہو رہا؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بہت سنجیدہ ہوں، اور اللہ نے تمہارا جو رب ہے اصل میں یہ کوئی چیز تمہارا رب نہیں ہے، جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ بل ربکم، اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب رب السماوات والارض، وہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنے والا، سب کا مالک ہے۔ الذی فطرہن، جو وہ صرف مالک نہیں ہے، پیدا بھی کرنے والا وہی ہے۔ الذی فطرہن، اسی نے پیدا کیا ہے سارے کارخانے کو۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس ساری باتوں پر میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ ایک تو ہے من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہوں، ایک یہ کہ میں مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک عرصہ لگا تھا نا مشاہدہ کرنے میں، کبھی ستارے کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کب کہا یہ میرا رب ہے، ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، بڑا ہے، یہ رب ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے، سورج کو دیکھا، کیا بات ہے، اس نے روشنی پھیلا دی، یہ رب ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا عرصہ لگا مشاہدہ کائنات میں، اور مشاہدہ کائنات سے رب ملتا ہے۔ لہذا فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہوں، میں گواہی دینے والے میں سے ہوں۔ مجھے پوری کائنات سے مظاہر فطرت سے رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے، میں نے رب کو پہچانا ہے، رب کا رستہ مجھے ملا ہے، اور اس کائنات کے مالک و خالق تک میں پہنچا ہوں اسی کائنات کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی۔ وَتَاللَّهِ، اللہ اکبر۔ اب چونکہ باقی قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن کہانی کو کہانی کے طور پر نہیں لیتا، صرف اس کے وہ پہلو جو سبق کے لیے ہوتے ہیں وہ اجاگر کرتا ہے، اور اس کی تفصیلات دیگر مقامات پر بھی، خاص طور پر سورہ صافات کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیز ہے، لیکن یہاں ایک کٹ کر کے آگے ہے کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ کتنے دن مناظرہ چلا ہوگا، کتنے دن ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت چلی ہوگی، اور انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی۔ جب دلیل نہیں مانی تو پھر کہا کہ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں کوئی چال چلوں گا، میں کوئی تدبیر کروں گا، لازماً کوئی تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے ان بتوں کے، تمہارے جو بت ہیں ان کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا لازماً، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم سب چلے جاؤ گے، پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے نا، یعنی یہاں سے جانا ہی ہے نا سب نے، تو گویا لگتا یوں ہے کہ یہ
بتوں کی وہ کوئی حفاظت کرتے ہوں گے، بتوں کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی پہرے دار ہوتا ہوگا اور وہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ ان کو جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، میں ان کے ساتھ کوئی ایسی عملی تدبیر کروں گا تمہیں سمجھانے کے لیے، اور میں کروں گا ضرور. اور ظاہر ہے تم سب سامنے ہو تو تمہارے سامنے میں کروں گا تو تم نے مجھے کرنے نہیں دینی، تو کہیں نہ کہیں تو جاؤ گے نا. تو جب تم کہیں جاؤ گے تو پھر میں ان کے ساتھ کچھ کروں گا. اب یہ ایک اس میں ایک بہت لطیف اشارہ بھی تھا کہ تم زیادہ طاقتور ہو ان سے، کہ تم موجود ہو تو میں کچھ نہیں کرتا، جب تم نہیں ہوگے تو پھر یہ تمہارے خداؤں کے ساتھ پھر کروں گا میں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے تڑی لگا دی، دھمکی دے دی، کہہ دیا یا دل میں کہا. یہ مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے. بعض نے تو کہا علی الاعلان کہہ دیا، لیکن علی الاعلان کہہ دینا یہ تو اعلان جنگ تھا نا. اور یہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں تدبیر سوچی کہ میں ان کے ساتھ کروں گا کچھ نہ کچھ، یا آپ نے کہہ دیا ان کو کہ میں کروں گا، اگر کہہ دیا تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہو کہ میں ان کے ساتھ کوئی عملی تدبیر کروں گا. ویسے تو تم کوئی دلیل سمجھتے نہیں، اب کوئی عملی طریقے سے تمہیں سمجھانا پڑے گا تو میں تمہیں سمجھاؤں گا. یا پھر دل میں سوچا، تو دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اصل میں جب اعلان جنگ آپ کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد اعلان آپ جنگ کریں چاہے نہ کریں دشمن تکڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پالیسیاں دیکھیں، جنگی پالیسی میں عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بارے میں پہلے انفارمیشن لیک نہیں ہونے دیتے تھے. یعنی مکہ فتح کیا یا آپ غزوہ بدر کے لیے نکلے یا جہاں بھی آپ نکلے ہیں، خود سے آپ نے پیش قدمی فرمائی ہے، تو عام طور پہ انفارمیشن جو ہے وہ خفیہ رکھی جاتی تھی، وہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ ہم یہ کام کرنے والے. اور وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے جو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا تھا یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے کہ مکہ والوں کو اطلاع دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے. تو جب آپ ظاہر اعلان جنگ کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن چوکنا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے عام یعنی روزمرہ زندگی میں بھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو لوگ بعض اوقات غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں نمٹ لوں گا. اچھا، نمٹنا شمٹنا کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں کر لوں گا. اب آپ نے کرنا ہے چاہے نہیں کرنا، جب آپ نے اعلان جنگ کر دیا تو آپ کا دشمن تو چوکنا ہو گیا ہے، وہ تو اب آپ کے خلاف تدبیر کرے گا، آپ کریں چاہے نہ کریں. لہٰذا یہ اس مصلحت کے خلاف ہے کہ آپ کریں چاہے نہ کریں. آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور. تو یہ چونکہ اس وقت ساری کی ساری طاقت ان کے پاس تھی، نمرود جیسا جو ظالم بادشاہ موجود تھا اور سارے قوم اکٹھی تھی اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام، یہ اعلان جنگ کر دینا یہ گویا دشمنوں کو چوکنا کرنے کے مترادف تھا کہ وہ اپنی بتوں کی حفاظت کے لیے مزید بہتر کوئی انتظام کرتے یا پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی مقابلے کے لیے بہتر انتظام کرتے اور وہ اپنی تدبیر کرتے. اس لیے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کے سامنے نہیں کہا بلکہ انہوں نے دل میں کہا. لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے بات مطابقت بھی رکھتی ہے کہ آپ نے سب نے کہہ دیا. لیکن سامنے کہنے کے بعد اس کے بعد چونکہ کوئی تدبیر انہوں نے کی نہیں یا پھر ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ کوئی موقع ہوگا، تو ان کا کوئی عید یا کوئی جشن یا کوئی اس طرح کا موقع آیا جس پر انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے کھانے شانے بھی رکھے اور ان کو ہار شار بھی پہنائے جیسے کرتے ہیں بت پرست. تو پھر اپنی سیر و سیاحت کے لیے جو جشن کا دن ہوتا ہے تو اس میں ساری کاروائیاں کرتے ہوئے وہ شہر سے باہر نکل گئے، اپنے اس بت خانے میں کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا ہوا تھا تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں تو کوئی نہ کوئی تدبیر عملی کروں گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آپ نے عملی تدبیر کیا کی؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا،
ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کلاڑا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب کو، الا کبیر اللہ، ان میں سے ایک بڑے کو چھوڑ دیا. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے ایک بڑے کو چھوڑ دیا، ان میں سے ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ کبیرن جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اور کبیرن کا مطلب کوئی ایک بڑا، تو اس سے لگتا ہے کہ بڑا بت ایک ہی نہیں تھا، بڑے بت کئی تھے، اور کئی بڑے تھے کئی چھوٹے تھے، تو باقی بڑے بھی توڑ دیے باقی چھوٹے بھی توڑ دیے، الا کبیرن سوائے ایک بڑے کے، لہم جو ان میں سے بڑا تھا، یعنی وہ بڑا ویسے کسی حساب سے بڑا نہیں تھا، ان کے حساب سے بڑا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی ان کی بڑائی کا یا کسی بت کی بڑائی کا اعتراف کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کبیر لہم، جس کو انہوں نے بڑا بنایا ہوا تھا، تو ان بڑوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ جب آئیں تو اس کی طرف رجوع کریں. کس کی طرف رجوع کریں؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو باقی ٹوٹے پڑے ہوں گے اور ایک کھڑا ہے، اور مفسرین لکھا ہے کہ کلاڑا بھی انہوں نے اس کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، تو آئیں گے تو اس کی طرف دیکھیں گے کہ یہ ایک اکیلا کھڑا ہے بڑا، اور اس نے چھوٹے سارے مار دیے ہیں، ارد گرد کے جو ہیں وہ باقی بڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو وہ اسی کی طرف ان کا دھیان جائے گا. لعلہم الیہ یرجعون، اسی کی طرف رجوع کریں. یہ ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے لعلہم الیہ یرجعون، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا کہ یہ میری دلیل نہیں مان رہے، میری دلیل کا جواب ٹھیک سے نہیں دے رہے، اور کوئی دلیل جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی ہے، ان کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میں کوئی عملی تدبیر کروں گا. جب عملی تدبیر کروں گا تو پھر یہ میری طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر یہ الہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوگی. لعلہم الیہ یرجعون، ایسی تدبیر کی کہ اب تو ان کو میرے سے بات کرنی پڑے گی نا. جب بت ٹوٹے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ان کو خیال یہی آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کے بات کریں، کیونکہ ابراہیم ہی تو باتیں کرتا ہے اس کے بارے میں. تو ان کو خود ہی خیال آئے گا کہ ابراہیم سے بات کریں، اور وہ موقع جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے جو خود ان کے پیچھے جاتے تھے، اب وہ خود میرے پیچھے آئیں گے. تو یہ دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لعلہم الیہ یرجعون کہ تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے الہ کی ضمیر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بڑے کی طرف جس کو چھوڑ دیا زندہ، یعنی اس کو توڑے بغیر چھوڑ دیا. قالوا من فعل هذا بآلہتنا، اب ظاہر ہے جب وہ واپس آئے حیران ہو گئے. اندازہ کریں نا کہ تھرتھلی کیسی مچی ہوگی کہ جو اب یہ جو مثال کے طور پر آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ کسی ایک شہر میں سارا شہری بتوں کو پوجتا ہو، تو ان کا جو خدا خانہ ہے جس کے اندر جتنے بھی خدا ہیں سارے ٹوٹے پڑے ہوں، اور جہاں جا کے انہوں نے عبادت کرنی ہے، جن کو اپنی ہر چیز کا جو ہے وہ ملجا و ماوا سمجھتے ہیں، ہر چیز وہی سے مانگتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھتے ہیں، اور وہ سارے بت خانے ٹوٹے پڑے ہوئے ہوں تو تھرتھلی نہیں مچے گی. بڑے بڑے بت سب ختم. تو دیکھ کے وہ ایک دم تو حیران ہو گئے. قالوا من فعل هذا بآلہتنا، اللہ اکبر، ہمارے سارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ من فعل هذا، یہ حالت کس نے کی ہے؟ بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ. اور معبودوں کے ساتھ یہ ہو جائے کچھ جن سے سب کچھ لینا تھا، تو وہی سارے ستیہ ناش پھر جائے ان کا، اور تباہی و بربادی پھر جائے، تو پیچھے کون بچے گا؟ لہذا کہا انہو لمن الظالمین، بڑا ہی کوئی ظالم ہے جس نے ہمارے خدا بھی نہیں چھوڑے. انہو لمن الظالمین، وہ بڑا ظالموں میں سے ہے. قالو، اب ظاہر حیران ہو گئے کیا کریں گے. تو پھر کسی نے کہا کہ سمعنا فتن، بھئی ایک لڑکے کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یذکرہم، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے. یعنی پہلے دلائل کا تبادلہ تو ہوتا رہتا ہے. تو لڑکا ہے ایک یہاں، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی جس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ اس کے بارے میں باتیں کرتا تھا، یعنی غلط سلط باتیں کرتا تھا، ان کو غلط کہتا تھا. تو جو ان کو غلط کہتا تھا لگتا ہے کاروائی اسی کی ہے، لہذا بلا لیں اس کو. قالوا فأتوا به على اعین الناس، انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیں لوگوں کے سامنے. لعلہم یشہدون، یعنی لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں. لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہی دیں. کس بات کی گواہی دیں؟
یعنی ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے تاکہ لوگ خود مشاہدہ کر لیں، خود دیکھ لیں آگے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ گواہی دیں۔ گواہی کس بات کی دیں؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کہا تھا نا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کروں گا ضرور، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے منہ پھیر کے تو میں کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور ان کے ساتھ، وہ جو کہا تھا۔ تو اب جب ٹوٹے ہوئے بت دیکھے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سنا ہے کہ وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ سامنے لوگوں کے لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں کہ واقعی اس نے کہا تھا، لہٰذا اس کی جو کاروائی ہے وہ یقینی ہو جائے، اس کا جرم ثابت ہو جائے، یہ گواہی دینے کے لیے لوگ لے آئیں۔ لہٰذا ایک گواہی تو یہ ہو سکتی۔ دوسری گواہی یہ بھی کہ اب جو ہم حشر کرنے والے ہیں ابراہیم کا، وہ حشر سارے دیکھ لیں، سارے گواہ ہو جائیں کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے۔ ظاہر طاقت ان کے پاس تھی، حکومت ان کی تھی، ریاست ان کی تھی، قوم ساری اکٹھی تھی، ابراہیم اکیلے تھے علیہ السلام۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس کا ہم حشر کیا کرتے ہیں جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ لہٰذا دونوں قسم کی گواہی اور یا مشاہدہ، اس کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی تو چاہتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہو کے آئیں تاکہ میں ان کو توحید کی دعوت دے سکوں، یہی تو چاہتے تھے، اسی لیے تو کیا تھا سارا کچھ، یہ ساری تدبیر اسی لیے کی تھی۔ لہٰذا وہ آگے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے کیا ہے سارا کچھ؟ اللہ اکبر، کیسا ڈائریکٹ سوال ہے۔ کہہ دیا ہوگا لوگوں نے کہ ہاں جی ہم نے اس سے سنا ہے، اس نے کہا تھا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، لوگوں نے گواہی دے دی ہوگی۔ اور اب اس کے بعد ایک طرف ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف ساری قوم ہے، بتاؤ یہ تو نے کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا بھی تھا اور ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا تھا، لیکن ان کو سمجھانا چاہتے تھے تو کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ اس کے دو طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، پہلے ترجمہ سن لیجئے، بعد میں پھر یہ ذکر کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ، بلکہ کیا ہے یہ کام کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا اس بڑے نے کیا ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کئی تھے، باقی بڑے ٹوٹے پڑے تھے، ایک بڑا جو ہے وہ صحیح سلامت کھڑا تھا، تو اس بڑے نے کیا ہے۔ وہ جو میں پیچھے عرض کر رہا تھا الا کبیر لہم میں، یہ اشارہ ہے کہ کبیر بھی، ان کے بڑے بھی کافی سارے بت تھے، ایک نہیں تھا، متعدد بت تھے، تو باقی بڑے بھی توڑ دیے، صرف ایک بڑا چھوڑا۔ لہٰذا وہ جو بڑا باقی چھوڑا تھا وہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ یہ بڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ فاسألوہم، یعنی یہ بڑا ایک اس نے کیا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان سب سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سب سے پوچھ لو۔ یہ ہے وہ جواب ابراہیم علیہ السلام کا جس کے بارے میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن کریٹ ہوتی ہے، اور جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے خاص طور پر، انہوں نے قرآن کے اس بیان کا، اس آیت کا ترجمہ بھی اور طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر کچھ احادیث ہیں جن کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ جب انہوں نے حدیث کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر انہوں نے قرآن سے ہی کچھ مفاہیم آگے پیچھے کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ جو فعلہ ہے نا، قال بل فعلہ، یہاں پہ وقف ہے، اور وقف تو ہے، اور پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ قال بل فعلہ، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں انہوں نے کیا تو ہے۔ ایک ترجمہ سن لیجئے کہ ہاں انہوں نے کیا تو ہے، بل فعلہ، اعتراف کر لیا، کیا تو ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا جو کھڑا ہے تو ان سب سے پوچھ لو اگر یہ باتیں کرتے ہیں۔ یعنی میں نے اگر کیا ہے، کیا تو میں نے ہے، لیکن اگر میں نے کیا ہے تو ان کو پتہ ہی ہوگا نا کہ میں نے کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو، جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے بھی پوچھ لو، اور یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے بھی پوچھ لو، کبیرہم ھذا، یہ بڑا کھڑا ہے، فاسألوہم، ان سب سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ اگر یہاں پہ وقف کر دیں کہ بل فعلہ، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کیا تو میں نے ہے، اعتراف کر لیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا،
کہا میں نے کیا ہے، اور یہ بڑا کھڑا ہے اور یہ باقی ٹوٹے پڑے، ان سے پوچھ لو۔ اصل میں توجہ ان کی دلانا مقصود تھا کہ یہ سب کسی کام کے نہیں اور یہ نہیں بولتے، ان سے اعتراف کرانا تھا کہ وہ اپنے شرک کا اور خود اعتراف کریں اور ان معبودوں کے باطل ہونے کا خود اقرار کریں، یہ اس لیے کہنا تھا۔ لہذا کہہ دیا کہ بل فعلوا، میں نے کیا ہے، یعنی گویا اعتراف کر لیا، یہاں پہ کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ لیکن بعض نے اس میں ایک اور کام بھی کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو بل فعلوا، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بل فعلوا ہے نا، اس کا معنی ہے تو یہاں پہ وقف، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے، تو اس کو کیا تو ہے، بڑے سے پوچھ لو، چھوٹوں سے پوچھ لو، سب سے پوچھ لو۔ دوسرا انہوں نے کہا ترجمہ نہیں، بل فعلہ، کیا ہے اس کو جس نے کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، اس کو جس نے بھی کیا ہے نہ یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا، نہ یہ کیا کہ میں نے کیا۔ اور اسی وجہ سے ایک نحوی ہیں امام الکسائی، کاف کشش والے کے ساتھ، الکسائی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فعلہ کے بعد من فعلہ محذوف ہے، اور وہ اس کی تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں، قال بل فعلہ من فعلہ۔ وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا ہے اس کو جس نے بھی کیا ہے، تم ادھر آؤ، کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان کا بڑا کھڑا ہے اور باقی بھی یہ ٹوٹے پڑے ہیں، ان سب سے پوچھ لو۔ یعنی اگر تو اس کا ترجمہ یوں کرے نا کہ یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو، تو پھر یہ آنا چاہیے فسألوہ ہونا چاہیے، فسألوہم ہے تو ہم میں تو سارے ہیں، یہ بڑا کھڑا ہے، یہ باقی ٹوٹے پڑے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ فعلہ من فعلہ، جس نے بھی کیا ہے، تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا تو یہ مزاج نہیں ہے کہ میں قرآن میں کوئی چیز محذوف مانوں، لہٰذا قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں انہی الفاظ میں یہ رعایت بہرحال موجود ہے کہ آپ کہیں کہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، لیکن یہ سارا کچھ، یہ ترجمہ چینج کرنا، یہ وقف سمجھ کے اور اس میں محذوف ماننا، اس سب کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے نے کیا ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس بڑے نے کیا تھا، اس بڑے نے تو نہیں کیا۔ جب اس بڑے نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، جو دوسری بات ہے انی سقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا جب وہ جانے لگے تھے جشن پر، تو انہوں نے کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، اس کو بھی کہا کہ وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات، یہ جو تین باتیں ہیں اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تین جو ہے ثلاث کذبات، ان میں ایک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب وہ جانے لگے جشن پہ انہوں نے کہا تم بھی ساتھ چلو، انہوں نے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں اس کو ماروں گا، وہ اس کا ذکر آئے گا سورہ صافات میں۔ دوسرا اس کا جو یہ والا واقعہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے، حالانکہ وہ اس بڑے نے تو نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کو لے کر گئے تھے اپنی بیوی کو اور ہجرت کر گئے تھے یہاں سے، تو مصر کے یا اس علاقے کے کسی بادشاہ نے جو آپ کی زوجہ کو پکڑ لیا تھا، اور اس موقع پر جب اس کے ہرکارے آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری بہن ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ میری بہن ہے تو اس کو بھی یہ ثلاثہ کذبات، یہ تین باتیں ہو گئیں، تین جھوٹ، لفظی معنی یہ ہوگا تین جھوٹ، ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے وہ ایک بحث جس سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اور سارے انبیاء کے بارے میں، انہو صدیق النبی، وہ تو سچے تھے، صدیق انتہائی سچا،
تو جو انتہائی سچا ہے اس کے بارے میں حدیث اگر کہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث کو رد کر دینا چاہیے کہ قرآن کے مفہوم کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس وجہ سے انہوں نے کہا جی یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہونے کے باوجود یہ قابل رد ہے، اس حدیث کو تسلیم نہ کریں، اس کا متن ٹھیک نہیں، روایت چاہے ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، متن ٹھیک نہیں، متن قرآن کے خلاف۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، وہاں کہا کہ لم یکذب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے ثلاثہ کذبات کے، تو 3 جھوٹ بولے تو صدیق تو نہ رہے نا۔ لہٰذا اس پر پھر لوگوں نے بڑی لے دے کی ہے اور بہت لمبی بحث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیں حدیث کی وجہ سے، نبی کو جھوٹا قرار دینے کی بجائے ہم راویوں کو جھوٹا قرار دے دیں، لہٰذا اس حدیث کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ بخاری میں ہونے کے باوجود ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جو ان کی اس بات کی بھی تائید کرتی ہے، اور وہ بھی بخاری میں ہے، اور وہ حدیث شفاعت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ شفاعت کے لیے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے گا کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، اور وہاں جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کر دو، ابراہیم علیہ السلام یہی کہیں گے کہ مجھ سے تو 3 جھوٹ سرزد ہوئے ہیں، میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ اور ایک حدیث اس نے اور زیادہ کنفرم کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جھوٹ سرزد ہوا ہے۔ یہ ہیں وہ اشکالات جس کی وجہ سے اس حدیث کو اور ان دونوں حدیثوں کو رد کرنے کے لیے یہ ترجمے کے اندر وقف مان کے، معذوف مان کے یہ تسلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ترجمہ یوں نہ کریں کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ اس بڑے نے کیا ہے، فسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو جن کے ساتھ ہوا ہے، جی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں تو یہ خود بتا دیں کہ اس بڑے نے کیا ہے، تو اگر بولتے ہیں تو پوچھ لو۔ یہ ہے وہ بات جس کو یہ جو اشکال ہے اس کی وجہ سے حدیث کا انکار کر دیا اور اسی وجہ سے ترجمے کے اندر فرق ہے۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کرے ہمارا یہ اشکال دور ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، پہلے ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ جب کہا جا رہا ہو کہ اس بڑے نے کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ چاہے وہ کافر تھے اور بت پرست تھے اور مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس بڑے نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بڑے نے کیا ہے، یا وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے ان کی سمجھ میں کسی ایک بندے کی بھی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی یا شک پیدا ہوا ہوگا کہ یہ ان بڑے نے کیا ہے؟ بھلے وہ اس کو خدا سمجھتے تھے لیکن ان کو پتا تھا یہ نہیں کر سکتا، ان کو پتا تھا نا یہ نہیں کر سکتا، ان کو معلوم تھا یہ نہیں کر سکتا، تو یہ یقینی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس نے کیا ہے، یہ تو دراصل ان کی ماری ہوئی مت جو ہے اس کی درگت بنانے کے مترادف تھا۔ آپ تو ان کے عقیدے کی درگت بنا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے یہ کہہ کے، تو ان کو بھی پتا ہے اس نے نہیں کیا، تو لہذا ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بظاہر خلاف حقیقت ہے لیکن دراصل حقیقت سمجھانے کے لیے ہے۔ اور ایک کوئی بھی لفظ جب بولا جاتا ہے یا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس کے 2 پہلو ہمیشہ ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ انتہائی اس کے اندر قباحت بھی ہو سکتی ہے اور ایک اس کے اندر کوئی استحسان کا پہلو بھی ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے وہ جو شجر ممنوعہ کو کھا لینے کے عمل کو یہ بھی فرمایا ہے کہ عصا، وہ نافرمانی کی اس نے، یہ بھی کہا کہ وغوا، کہ آدم علیہ السلام نے گمراہی اختیار کی، بھٹک گیا، آدم علیہ السلام بھٹک گئے شجر ممنوعہ کھا کے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ نسیا، وہ تو بھول گیا تھا۔ اب اندازہ کریں، بھول گیا اور بات ہے،
اور ساتھ یہ بھی قرآن نے کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادے کی پختگی نہیں تھی نا اس لیے بھول گیا۔ تو یہ بڑی سافٹ بات ہے، کوئی بھی شخص بھول جاتا ہے، انسان ہے ہی بھولنے والا، نسیان جو ہے اور ارادے کی کمزوری وہ انسان کا ایک بنیادی وصف ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ لیکن وہ نافرمانی تو نہیں ہے، جو بھول گیا وہ نافرمانی تو نہیں کی، اور اس نے گمراہی تو نہیں اختیار کی، بغاوت تو نہیں کی، تو پھر اسی کام کو اللہ کریم نے غوا بھی کہا، عصا بھی کہا، ناسیہ بھی کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ہی عمل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں اور دونوں کو الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے۔ جو اپنے اعتبار سے استحسان ہے ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے وہ ظاہری طور پر اس میں قباحت محسوس ہو رہی ہے، وہ کام اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے، اس کی ظاہری شکل جھوٹ کی تھی، ظاہری شکل کے اعتبار سے تھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے نے کیا ہے، نہ بڑے نے کیا تھا، نہ کہنے والے کو معلوم تھا، کہنے والے کے ارادے میں یہ نہیں تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ اس بڑے نے کیا ہے، اور نہ ہی جن کو کہا جا رہا ہے ان کو یہ پتا تھا کہ اس بڑے نے کیا ہے، سب کو معلوم تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات ظاہری طور پر جو حقیقت میں در حقیقت سمجھانے کے لیے تھی اور اللہ کی شان بتانے کے لیے تھی، توحید سمجھانے کے لیے تھی، وہ ظاہری طور پر چونکہ اس کی شکل جھوٹ کی ہے، غلط بیانی کی ہے، خلاف حقیقت کی ہے، اس لیے اس کی ظاہری شکل کے اعتبار سے اس کو کذب کہا گیا۔ یہ کذبات ہیں، یہ تین کذبات ہیں، تینوں باتیں جو ظاہری طور پر حقیقت کے خلاف ہیں۔ انی سقیم کہہ دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی بھی شخص کہہ دیتا ہے، موڈ بھی نہ ہو تو بھی کہہ دیا جاتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا، اور کچھ بھی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، آدمی کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کی ظاہری کیفیت، اس کو کذبات کہا جا سکتا ہے، کذبہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہنا کہ بیوی کو کہنا کہ یہ میری بہن ہے، خود اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ دیکھو میرے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ہے، اور وہ اس لیے کہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ایمان لانے والے یا تم ہو یا میں ہوں، اور تو کوئی مومن ہے ہی نہیں، لہٰذا اس روئے زمین پر جب کوئی اور مومن نہیں ہے، میں اور تم دونوں ہوں، تو ہم ایمان میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، لہٰذا میں نے اس لیے کہہ دیا ہے، اور اب اگر آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے بھی اس بات کی تکذیب نہیں کرنی، جھٹلانا نہیں، یہ اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں، اور سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ بہن بھائی ہیں، آپس کے رشتے، وہ ماں اور بیٹا بھی بہن بھائی ہو سکتے ہیں اگر اس کو عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، لہٰذا وہ اس میں بھی کوئی غلط بیانی نہیں ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے پھر بھی یہ خلاف حقیقت بات ہے، اس لیے اس کو کذبات کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کی مذمت نہیں ہے، یہ ان کو جھوٹا نہیں کہا جا رہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سمجھنے والوں کا دماغ خراب ہے۔ حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو واضح کر رہی ہے۔ ایسا شخص جس نے پوری زندگی کوئی جھوٹ نہیں بولا، لم یکذب ابراہیم، حدیث کے الفاظ سمجھیے، لم یکذب ابراہیم، ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاث کذبات، یہ تین باتیں ہیں، اور یہ تین باتیں آپ بتائیں جھوٹ ہیں؟ وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے جھوٹ نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں کہا جائے جس کا جھوٹ یہ ہے، اس کے سچ کی حقیقت کیا ہوگی، وہ کتنا بڑا صدیق ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ جو بیان ہے انہ کان صدیقا نبیا، اس کی تصدیق کرتی ہے یہ حدیث کہ لم یکذب ابراہیم، ابراہیم نے تو زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یہ تین باتیں ہیں جو بظاہر خلاف حقیقت لگتی ہیں، اور جو اصل میں جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے بولے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اثنتین منہن فی ذات اللہ، دو باتیں تو ہیں ہی جو اللہ کے بارے میں کی ہیں، جو اللہ کے لیے کی ہیں۔ جب اللہ کے لیے کی ہیں، انی سقیم کہا تو وہ بھی اللہ کے لیے کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، جب یہ کہا تو یہ بھی اللہ کے لیے کہا۔ تو جو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے اس کا گناہ ہوتا ہے کہ ثواب ہوتا ہے؟ اس کا تو ثواب ملتا ہے، اور جس کا ثواب ملتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا،
لہٰذا یہ ظاہری شکل کے اعتبار سے اس کو قذوات کہا گیا، اور حدیث میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو واضح کیا گیا ہے، ان کے صدیق ہونے کے قرآن کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ اب دیکھیں جس کے جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہے تو مدح، یہ مدح ہے، لیکن بظاہر اس کو یشبہ الذم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس تعریف کا ظاہری طور پر اس کے مذمت لگ رہی ہو، تو یہ سننے والا کوئی اور مراد لے رہا ہے، کہنے والا کوئی اور مراد لے رہا ہے۔ یہ ایک بیان کا انداز ہے جس کو عربی میں تعریض کہتے ہیں، تعریض، کہ آپ کوئی اور بات ایسی کہیں جو بات وہی ہے، کہنے والا کچھ اور مراد لے رہا ہے اور سننے والا کوئی اور مراد لے رہا ہے۔ آپ کہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا خیال یہ ہوگا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا آج اپنے آپ کو ڈھیلا ڈھالا محسوس کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ سمجھے او ہو فلاں تو بیمار ہو گیا، اور وہ اس کے اسی وقت اعلان کر دے جناب فلاں بیمار ہے، اور اس کے لیے دعا کریں جناب ہسپتال جا رہا ہے اور بندوبست کر رہے ہیں، ڈاکٹر کا بندوبست یہ دونوں باتوں میں فرق ہے، بات وہی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا اس کو کہتے ہیں تعریض، اور تعریض جو ہے اس کی گنجائش موجود ہے، اور باقاعدہ احادیث کے اندر بھی اس تعریض کا ذکر آتا ہے، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر ان کا یہ قول لکھا ہے کہ ان المعاریض جو ہیں وہ جو معاریض ہوتی ہیں نا، جو تعریض ہوتی ہے وہ گنجائش نکالتی ہے انسان کے اس کو جھوٹ سے بچانے کے لیے، یعنی آپ کوئی بات ایسی کر دیں، بعض اوقات ایسی بات کرنی پڑتی ہے بات سمجھانے کے لیے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس سے جو مرضی مراد لیتا پھرے، آپ اپنے دل میں کوئی صحیح مراد لے کر کوئی لفظ بول لیں اور وہ حقیقت کے خلاف بھی نہ ہو، تو اس کو تعریض کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں باتیں تعریض کے ضمن میں بھی سمجھی جا سکتی ہیں، اور یہ اس ضمن میں بھی سمجھی جا سکتی ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ جو تین باتیں خلاف حقیقت بظاہر نظر آ رہی ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ آپ کی صداقت کو اور صدیقیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رہ گئی وہ بات کہ قیامت والے دن حدیث شفاعت میں جو آیا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ جناب مجھ سے تو 3 جھوٹ سرزد ہوئے ہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ سرزد ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے کسی گناہ کے طور پر نہیں بیان کریں گے، کیونکہ اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا شفاعت کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری تو لوگوں نے پرستش کی ہے اللہ کے علاوہ، اس لیے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو لوگوں نے پوجا کی ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے، کوئی گناہ ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے سفارش سے شفاعت سے معذوری ظاہر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت سے معذوری ظاہر کرنا، اس میں یہ اس وقت کے اس ماحول کی گریوٹی کو، اللہ کے خوف کو اور قیامت والے دن کی جو شدت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، وہ صرف اور صرف وہ ظاہری شکل ہے، اور اس لیے اس کو یہ اشکال سمجھ کے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یا بخاری شریف کی حدیث کو غلط کہنے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیثیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، قرآن کا بیان اپنی جگہ پہ درست ہے، ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ صرف اور صرف یہ ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ظاہری اس کی شکل ہے، یہ حقیقت تو اللہ کے لیے تھا، اور اللہ کے لیے بولا جانے والا کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی وہ آپ نے حدیث سنی الحرب خدا، جو جنگ ہوتی ہے وہ تو دھوکے کا نام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بیچارے اکیلے پوری قوم کے خلاف حالت جنگ میں تھے، لہذا اگر ان کو جھوٹ بھی کہہ دیا جائے تو بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کسی طرح کا تان نہیں آتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، اس لیے کہ آپ نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، آپ حالت جنگ میں تھے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے
ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا